الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ بعد نماز عشاء چاند رات سے لے کر یوم عاشورہ تک یہ مجالس سالہ سال سے جاری ہیں. آج کی شب سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما اور حضرت امام مسلم کے دو کم سن شہزادوں کا بیان اور ان کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہوگا. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحما من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. وعلی آلہ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے، دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا ہے، دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا. بنا دونوں عالم میں امت کا رہبر، بنا دو امت کا رہبر، یا شاہ مدینہ نواسا تمہارا، یا شاہ مدینہ نواسا. وطن سے ہوا دور جب ابن حیدر، وطن سے ہوا دور جب ابن حیدر، تو فرقت میں روتا تھا کعبہ تمہارا، تو فرقت میں روتا تھا کعبہ. بٹھایا نبی جی نے کاندھے پہ تم کو، بٹھایا نبی جی نے، سبحان اللہ.
کو یہ عز و شرف اور یہ رشتہ تمہارا، یہ عز و شرف اور یہ رشتہ تمہارا، مشابہ نبی کے ہیں شبیر و شبر، مشابہ نبی ہیں شبیر و شبر، دکھائے خدا روئے زیبا تمہارا، دکھائے خدا روئے شرف سارے سجدوں پہ رکھتا ہے بے شک، شرف سارے سجدوں پہ ہے بے، حسین ابن حیدر وہ سجدہ تمہارا، حسین ابن حیدر، سبحان اللہ، رہے اس گناہگار امت کے سر پر، رہے اس گناہگار امت کے سر پر، اے صبت پیمبر یہ سایہ تمہارا، اے صبت پیمبر یہ سایہ تمہارا، ہمیشہ غلام حزیں کے ہو سر میں، ہمیشہ غلام رحمت اللہ علیہ حزیں کے ہو سر، حسین ابن حیدر یہ سودا تمہارا، حسین ابن حیدر سودا تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، محمد وعلی آلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی شب یہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ مجمعین کی یاد میں ان کے ذکر کے حوالے سے، ان کی شہادتوں کے حوالے سے یہ سلسلہ اس فقیر گناہگار کے خاندان میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق کراچی شہر میں سب سے پہلے شروع ہوا، قیام پاکستان سے بہت پہلے۔ اور یہ دیکھیے یہ کرامات میں سے ہے شہدائے کربلا کی اور ہمارے مرشدان کرام کی، کہ وہ سلسلہ جو میرے آبا و اجداد نے شروع کیا تھا وہ سلسلہ الحمدللہ آج جاری ہے، اور ہم اسی محفل میں یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور آپ سب کو اسی طرح حاضریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا
حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلم بن عقیل اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے داماد بھی ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی رقیہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے. یہ حضرت امام مسلم بن عقیل اس لیے شہدائے کربلا میں شامل ہیں کہ اگرچہ یہ میدان کربلا میں تو موجود نہ رہے مگر اس سے پہلے اس سفر میں اپنے گھر سے نکلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کیوں نکلے کہ جب یزید پلید تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے بزور سب سے بیعت لینا شروع کی اپنے بادشاہت کی، تو اس نے ملک کے اطراف میں بیعت کے خطوط بھجوا دیے اور عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو یہ لکھ بھیجا کہ امام حسین سے بھی میری بیعت لو، اور ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، ان سے بھی میری بیعت لو، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا خبیث پلید یزید کہ کوئی نہ بھی چاہے تب بھی میں بزور ان سے اپنی بیعت لوں اور وہ میرے کنٹرول میں رہیں، میرے قابو میں رہیں، میرے ماتحت ہو جائیں. تو چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع ہی سے اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا، شروع ہی سے اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اگر کوئی یہ سوال بھی اٹھائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ وقت یعنی یزید کے خلاف بغاوت کا قدم اٹھایا، اگر کوئی کہے، کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ خدا نخواستہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو باغی کی حیثیت سے ہو گئے کہ انہوں نے یزید کا حکم نہ مانا اور اس کی بادشاہت کو نہ مانا، بغاوت کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغاوت تب کہلاتی ہے کہ پہلے ان کو مانا جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بغاوت ہوتی ہے. جیسے کوئی کسی جماعت میں ہو، آپ دیکھتے ہیں نا سیاسی جماعت میں لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جماعت کے رہنما بنتے ہیں، پھر اپنا مفاد جب دیکھتے نہیں ہے تو جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بغاوت، کہ باغی ہو گئے لیڈر سے. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور ان کا ذکر اس بات کا گواہ ہے کہ امام حسین نے شروع سے یزید کو مانا ہی نہیں. یہ نہیں کہ مان کر چھوڑا ہو، تاریخ میں یہ بات تو نہیں ملتی کہ آپ نے پہلے یزید کی بیعت کو مان لیا، یزید کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد پھر اس سے منہ موڑ لیا، تب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بغاوت کی. لیکن یہ بغاوت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مانا ہی نہیں نا یزید کو، کہا تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہے ہی نہیں، تمہارے اندر وہ صلاحیت قابلیت ہے ہی نہیں کہ تمہیں کوئی اپنا خلیفہ مان لے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے شروع سے مانا ہی نہیں. دوسری بات کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین نے میدان کربلا کی جنگ اقتدار کے لیے کی. یزید کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے اقتدار کے لیے بیعت کے خطوط بھجوا دیے کہ سب سے
زور زبردستی کے ساتھ میری بیعت لو. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے، تذکرات یہ بتا رہے ہیں کہ جب یزید نے بادشاہت سنبھالی تو کوفہ والوں نے اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا، اور کئی ہزار افراد اس سے بیزار ہوئے، اور انہوں نے پے در پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط روانہ کرنے شروع کیے. ہزاروں خطوط بھیج دیے. کس بات کے بھیجے؟ کہ یا امام، ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، ہم تو آپ کی محبت میں ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، نہ یزید کی بادشاہت سے خوش ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بیعت کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، بے آسرا، بے مددگار. پھر ہم کس کو پکاریں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہیں بھی اور لوگ آواز دیں کسی اہل کو اور وہ اہل ان کی آواز پر نہ آئے تو پھر یہ اس کا قصور کہلائے گا، کیونکہ اس نے ان کو چھوڑ دیا، ان کی بات رد کر دی، ان کی درخواست رد کر دی. تو شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھا کہ اہل کوفہ مجھے خطوط بھیج رہے ہیں تو میں کیا کروں. چنانچہ جب بہت خطوط آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کی وجہ سے بے چین ہو گئے کہ یہ اہل کوفہ مسلمان ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے قائد بنیں، آپ ہماری قیادت فرمائیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جوابی خط بھیجا اور اس میں یہ فرمایا کہ چونکہ تمہارے خطوط میرے پاس آ رہے ہیں اور ایک نہیں آئے، کئی ہزار آ گئے، تو میں تمہاری بات رکھتے ہوئے ایسا کرتا ہوں کہ اپنے آنے سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کرتا ہوں. وہ جا کر تمہارے حالات کا جائزہ لیں گے، تمہارے ماحول کا جائزہ لیں گے، تمہاری عقیدت و محبت کا جائزہ لیں گے. جب وہ اطمینان پائیں گے تو مجھے خط لکھ کے بتا دیں گے کہ یہاں پر حالات درست ہیں، آپ کے لیے سازگار ہیں اور یہ واقعی آپ کے شہدائی ہیں. اے امام آپ یہاں آ جائیے، تو پھر میں آؤں گا. اس لیے حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے گھر سے نکلے، اور چونکہ یہ مکہ میں تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ شریف میں تھے، کیونکہ رجب کے مہینے میں مدینہ طیبہ سے رخصت ہو گئے تھے اور مکہ شریف آ گئے تھے. ایک قافلہ اہل بیت پاک کا، امام علی مقام کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، عزیز و اقربا وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور مکہ شریف آ گئے تھے اور یہیں رہ رہے تھے. شعبان کا مہینہ ادھر ہی گزرا تھا، شوال کا مہینہ ادھر ہی گزرا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ ادھر ہی گزرا تھا. اب حضرت امام حسین نے جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ میرے جانے سے پہلے جائیں اور آپ وہاں جا کر جائزہ لیں اور پھر مجھ کو بتائیں،
تو میں فیصلہ کروں گا. تو اس بنا پر حضرت امام مسلم بن عقیل نے ارادہ کر لیا, مکہ سے رخصت ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچے. مسجد نبوی میں نفل ادا کی, دوگانہ ادا کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضری دی, دعائیں کی, سلام پیش کیا اور یہ عرض کر دیا کہ میں ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں کوفہ کے لیے. چنانچہ آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو جب اپنے گھر میں آئے تو آپ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم, دو بیٹے آپ کے, بیٹوں میں سے دو بیٹے, وہ آپ سے مانوس تھے, لاڈلے تھے, تو انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک محفل میں بتایا کہ جو بات, جو واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کسی کی شہادت کہیں لکھی ہو, کسی کی موت کہیں لکھی ہو, تو موت یا شہادت اسے خود کھینچتی ہے, وہ وہاں خود جائے گا, کیونکہ اس کی نصیب اور اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے, مقدر میں یہ ہے. تو امام مسلم بن عقیل کے مقدر میں آگے شہادت لکھی تھی, ان کے بچوں کے مقدر میں بھی شہادت لکھی تھی, تو بچے بھی ساتھ ہو گئے, ورنہ بچوں کے ساتھ جانے کی تک تو نہیں تھی. امام حسین نے تو امام مسلم کو کہا تھا کہ آپ جاؤ, جا کے جائزہ لو, مگر جب امام مسلم نے دیکھا کہ میرے بچے بھی ضد کر رہے ہیں, ان کو ساتھ لے لیا آپ نے. چنانچہ ان کو لے کر آپ وہاں سے روانہ ہوئے, بچے بھی ساتھ ہوئے. بچے تو بڑے تھے نہیں, وہ تو کم سن بچے تھے, جس کو آپ بچہ کہتے ہیں, یعنی جوان بھی نہیں, بچے, وہ بچے تھے, وہ ساتھ ہو گئے. اب پہلی منزل میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ اندھیری رات تھی اور راستہ بھول گئے. بڑی تکلیف اور مشکلوں سے کوفہ پہنچ گئے. مختار بن سقفی کے گھر میں قیام فرمایا. لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ امام مسلم آ گئے, امام حسین کے حکم پر آئے, نمائندے بن کر آئے ہیں, اس کو سفیر بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ سفیر کی حیثیت سے آئے ہیں رابطے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے. چنانچہ اہل کوفہ جنہوں نے امام حسین کو خطوط بھیجے تھے, انہوں نے استقبال کیا امام مسلم بن عقیل کا اور ان کی خاطر تواضع کی اور ان سے بیعت کرنے کا ارادہ مصمم کر لیا اور جوق در جوق بیعت کرنے لگے. تقریباً 18,000 افراد امام مسلم کے بیعت کے لیے تیار ہو گئے. اب رات دن ظاہر ہے کہ عبادات اللہ کی ہونے لگیں. حضرت امام مسلم کے پیچھے نمازیں ہونے لگیں. امام مسلم بن عقیل جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے لگے, امامت فرمانے لگے. لوگ آپ کے مقتدی ہوئے. پھر جو انہوں نے آپ سے بیعت کی تھی وہ بیعت دراصل امام حسین کی بیعت تھی, یعنی یہ تو نمائندہ بن کے گئے تھے نا, تو بیعت یہ ہو رہی تھی کہ امام حسین کو ہم چاہتے ہیں, امام علی مقام کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں ہیں, تو ہم ان کی بیعت کر رہے ہیں گویا کہ. تو 40,000 جمع ہوتے ہوتے 40,000 افراد آپ کے ساتھ ہو گئے. اس وقت وہاں کا والی حاکم کوفے کا وہ تھا نعمان بن بشیر.
اور وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، تو اس نے کوئی تعرض نہیں کیا، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی روکیں، ایسا نہ کرنے دیں یا ان کو تکلیف پہنچائیں، تو اس حاکم نے، نعمان بن بشیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ دل سے چاہنے والا تھا اہل بیت کا، تو خاموش رہا۔ مگر یزید کے مخبر، جاسوس جیسے ہم کہیں کسی کو، انہوں نے اطلاع پہنچا دی یزید کو کہ امام حسین نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا، اور وہ نمائندہ ان کے چچا کے بیٹے امام مسلم بن عقیل ہیں، جو امام حسین کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور حضرت علی کے داماد بھی ہیں۔ وہ آ گئے ہیں یہاں پر، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، اور وہ یہاں پر لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں امام حسین کی، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے شہدائی بن رہے ہیں اور ان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ بہت آگ بگولا ہوا، ظاہر ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا نا کہ ایسا ہو۔ چنانچہ اس نے کیا کیا ہے کہ نعمان بن بشیر کی جگہ ایک اور سنگ دل خبیث شخص کو حاکم کوفہ بنا کر بھیج دیا، عبید اللہ بن زیاد اس کا نام، جس کو ابن زیاد کہتے ہیں عرف عام میں، ابن زیاد نام ہے عبید اللہ۔ چنانچہ اس کو یزید نے بھیجا کہ تم وہاں جاؤ، نعمان بن بشیر کو وہاں سے بھیج دو، اس کی جگہ تم حاکم بنو وہاں پر، اور تم جا کر اس معاملات کو روکو۔ یہ جو امام مسلم وہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی چوم رہے ہیں، ان کا ادب بھی کر رہے ہیں، اس کو روکو، ورنہ تو میری خلافت، میری بادشاہت خطرے میں پڑے گی۔ تو کوفہ والے جو ہے وہ تو ان کے نام لیوا بن جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے، اطلاع مل گئی مجھے، تو تم ادھر جاؤ اور جا کر ان کا خاتمہ کرو اس چیز کا۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا کہ بھیس بدلا، روپ بدلا، اور ایسا روپ بنایا جیسا کہ امام حسین کی طرح، کپڑے لباس وغیرہ اپنا اس طرح کا بنایا، اور ایسا لباس بنا کر مکے کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید امام حسین آ گئے۔ کیوں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کی محبت دیکھی، عقیدت دیکھی، بیعت دیکھی، نمازیں دیکھیں، ادب دیکھا، تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ یہاں پر حالات ٹھیک ہے، آپ کو جو خطوط انہوں نے بھیجے تھے وہ صحیح تھے، یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ یہاں کا سفر اختیار کیجئے اور یہاں پہنچیے جتنا جلد ممکن ہو۔ تو اب لوگوں نے یہ سمجھا عبید اللہ ابن زیاد کے آنے پر کہ شاید امام حسین آ گئے، ان کے گرد جمع ہو گئے اور یہ سمجھا کہ امام حسین ہے، مگر ان پر یہ راز کھل گیا کہ نہیں، امام حسین تھوڑی ہے، یہ تو ابن زیاد ہے، اور یہ تو نعمان بن بشیر کی جگہ والی اور حاکم بن کے آیا ہے، یزید نے اس کو یہاں پر مقرر کر دیا ہے، متعین کیا ہے۔ تو لوگ پریشان ہوئے۔ اب اس نے کیا کیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ اس نے کچھ بہانوں سے، کچھ لالچ سے اور کچھ ہراساں کرنے سے لوگوں کو امام مسلم سے پھیرنا شروع کیا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ مختلف مقاصد کے تحت لوگ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. کوئی ڈر کے مارے بدل لیتے ہیں, کوئی کسی فائدے کی بنا پر بدل لیتے ہیں راستہ, کوئی کچھ اپنے دل میں سوچ لیتا ہے. تو وہ جو اتنے ہزاروں لوگ تھے جو حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے تھے, وہ ٹوٹنے لگے. اب اس کو آپ خوف سمجھیں یا کوئی لالچ سمجھیں, کچھ بھی سمجھ لیں آپ, لیکن ایسا ہوا کہ لوگ ٹوٹنے لگے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ہزاروں افراد ہیں, اور جب سلام پھیرا تو پتہ چلا چند افراد ہیں, یعنی نماز میں سے چلے گئے لوگ, چھوڑ دیا امام مسلم بن عقیل کو. اس کو کہتے ہیں بے وفائی. کہ کوفہ والوں نے بے وفائی دکھائی اور امام مسلم کا ساتھ نہ دیا. چنانچہ اب جب ابن زیاد نے یہ چاہا کہ میں امام مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کروں, تو امام مسلم ایک صحابی ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے. ان کے گھر مہمان ہو گئے, انہوں نے خاطر مدارات کی اور وہاں ان کو رکھا اپنے پاس. لیکن ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ یہ عروہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے, تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے وہاں پر دھاوا بولا, چھاپا مارا اور وہاں سے ان کو نکال لیا. اور ہانی بن عروہ جو صحابی تھے ان کو ابن زیاد نے بلوا کر کوڑے لگوائے صحابی کو, اور ان کو ظلم و ستم کیا ان پر, اس بنا پر کہ تم نے کیوں ان کو پناہ دی اپنے یہاں, حضرت مسلم بن عقیل کو کیوں تم نے رکھا اپنے پاس, کیوں چھپایا وہاں پر, بتایا کیوں نہیں. اس الزام میں ان کو شہید کروا دیا ہانی بن عروہ کو. چنانچہ جب وہ شہید ہو گئے تو امام مسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اب میری باری آنے والی ہے, کیونکہ میں ان کے ظلم سے بچ نہیں سکتا. میرے ساتھ تو جو لوگ تھے انہوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا, اب اتنے لوگ میرے پاس ہے ہی نہیں کہ جو ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کرے, عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کے ساتھ لڑے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو تو قاضی بن شریح کے پاس بھجوایا کہ وہ ان کو حفاظت سے رکھ لے, اور خود ایک ضعیفہ توعا جس کا نام تھا اس کے گھر چلے گئے. وہ محب اہل بیت تھی. اس کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہے, کیونکہ آپ وہاں بیٹھے تھے اس کے گھر کے باہر, اس نے دروازہ کھولا تو امام مسلم نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو. اس نے کہا آپ کون ہو؟ تو بتایا میں مسلم بن عقیل ہوں. تو وہ حیران ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت, امام حسین کے چچا زاد بھائی, اہل بیت کے گھرانے کے فرد, اتنی معزز شخصیت. تو چونکہ وہ چاہنے والی تھی اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا, ان کو بلا لیا اور ان سے خاطر مدارات سے پیش آئی. اب ہوا یہ کہ یہ جو توعا بڑھیا تھی ضعیفہ, اس کا بیٹا وہ ڈھونڈ رہا تھا امام مسلم کو, باہر تھا, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہوا ہے کہ جو کوئی امام مسلم کو گرفتار کروائے گا یا ہمیں اس کی نشاندہی کرے گا اس کو تو 10,000 درہم انعام میں دیا جائے گا, اور اگر کوئی ان کو چھپا لے گا اور مجھے نہیں بتائے گا, ہمیں اطلاع نہیں کرے گا,
تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس توحا نامی بڑھیا کے بیٹے نے ابن زیاد کے ہاں خبر پہنچا دی کہ آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمارے گھر میں ہے۔ یہ بدبخت نکلا بیٹا کہ اس نے اطلاع پہنچا دی۔ ماں تو چاہنے والی شہدائی اہل بیت پاک کی، اور بیٹا ایسا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تو بڑے نیک ہوں، بڑے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ رسول کے عاشق ہوں، بزرگان دین کے چاہنے والے ہوں، پیر و مرشد والے ہوں، اور اولادیں جو ہیں وہ بے راہ رو ہو جاتی ہیں، آوارہ ہو جاتی ہیں، یا بھٹک جاتی ہیں، یوں سمجھے گمراہ۔ تو ایسا تو دنیا میں ہم کو نظر آ جاتا ہے نا، آتا رہتا ہے، اکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو بہت اچھے تھے مگر اولادیں، بیٹے، ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو ماں تو اہل بیت کی دیوانی تھی، شہدائی تھی، اس نے تو امام مسلم کو اپنے یہاں ٹھہرایا، مگر بیٹے نے اطلاع کر دی۔ چنانچہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے وہاں پر گھر پر آ کر دھاوا بولا اور امام مسلم کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے جو حاکم تھا اس کی طرف، اس کے دارالعمارت پہ ان کو لے گئے، اور وہاں امام مسلم کو اوپر کی منزل پر چڑھایا گیا، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ وہاں پر ان کو پر شہید کیا گیا، اور وہاں سے ان کے جسد مبارک کو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ اس کی بے حرمتی بھی کی۔ تو اس طریقے سے امام مسلم بن عقیل جو ہیں وہ اس سفر میں کوفہ آ کر شہید ہوئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ یہ سفر پورا کے پورا ایک طرح سے میدان کربلا کی طرف سفر ہے نا، اور امام مسلم امام حسین کی خاطر نکلے اور شہید بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد ان کے جو بچے تھے پھر ان کی باری آئی۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ فرزندان مسلم بن عقیل محمد اور ابراہیم، یہ دو بچے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ روایت ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو اپنے وطن سے دور باپ کی المناک شہادت کی خبر سن کر مضطرب اور بے چین ہو گئے، یعنی ان کو علم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ہمارے والد کو شہید کر دیا دشمنوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ کم سن تھے، جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور ضبط اس کے اندر کم ہوتا ہے۔ ایک بردبار شخص ہو، بڑا شخص ہو، وہ کسی مصیبت پر صبر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، لیکن جو بچے ہوں ان کو سمجھانا، ان کو رونے سے باز رکھنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں فرزندان محمد و ابراہیم اپنی یتیمی، بے کسی، بے بسی، غریب الوطنی کے حال زار پر آنسو بہاتے ہوئے وابتا وا مسلمہ کا پرسوز نعرہ لگانے لگے۔ 7-8 برس کی عمر، بچپن، 7-8 برس کیا ہوتے ہیں، 7-8 برس کا سن، اور پردیس کا ماحول اور پردیس کی ناواقفیت میں حیران پریشان ابن زیاد کی بے رحمی، سنگ دلی اور ظلم و ستم کو
تصور میں لا رہے تھے. ابن زیاد نے جب یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا وہ انعام ہم سے پائے گا، اور جو چھپائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا. یہ معصوم مسلم کے یتیم خستہ جگر مظلوم ماپارے کسی نہ کسی طرح قاضی بن شریح کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت امام مسلم نے ان کو وہاں ٹھہرایا ہوا تھا. اب ایک قافلہ عراق جا رہا تھا تو اس کے پیچھے قاضی بن شریح نے ان کو لگا دیا قافلے کے ساتھ کہ یہ آگے کی طرف جائے گا اور یہ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے. یہ ننھے بچے تھے، ان سے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنا نہ ہو سکا، دوڑ نہ سکے اور قافلے سے پیچھے رہ گئے تو راستہ بھول گئے کیونکہ پردیس میں تھے. جنگل کا ایک منظر ان کے سامنے تھا. آخر کار کسی نہ کسی طرح قید خانے کے داروغہ مشکور کے پاس پہنچے. باپ کی محرومی شفقت سے رنجور، ماں کی عاطفت سے دور ہو کر رونے لگے. داروغہ مشکور نے بھی ان کی خاطر تواضع کی اور ان کو مدینہ کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ لگا دیا. لیکن افسوس یہ پھر راستہ بھول گئے. ساری رات جنگل و بیابان کے کانٹوں بھرے راستوں پر چلتے رہے. صبح کو ایک چشمے کے کنارے ایک درخت کی کھوپڑی چڑھ کے اپنے آپ کو چھپا کہ تم یہاں کے دینا تو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ باپ کی شہادت تو ہو گئی، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے. تو چھپ کر درخت کے تنے میں بیٹھ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہونے لگے. اتنے میں ایک حبشت لوٹی
پتا ان کو کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا دار بندہ ہے، یعنی دنیا کے درہم کے لالچ میں اس وقت یہ اندھا ہو چکا ہے، لہٰذا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں، مسلم عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کو غصہ آیا کہ میں تو تمہاری تلاش میں باہر گھومتا رہا ہوں، سواری کا جانور ہی میرا مر گیا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، مجھ کو کیا پتا کہ تم میرے گھر کے اندر یہاں چھپے ہوئے ہو اور میرے گھر میں تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو ان کو کھینچا، اٹھایا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ خوف میں آ گئے، اپنے زبان حال سے یوں کہنے لگے، لاڈلے ایلچیے سید ابرار کے ہیں اور بھتیجے خلف حیدر کرار کے ہیں، بھانجے حضرت عباس علمدار کے ہیں اور دونوں ہم فاتحہ خواں مسلم لاچار کے ہیں۔ دادا صاحب تو عقیل ابن ابی طالب ہیں، نانا صاحب وہ ہیں کونین پہ جو غالب ہیں، جدہ ماجدہ ہے تاج شکو ہے مریم، جن کے دامن میں دم حشر چھپے گا عالم۔ آج گھر میں تیرے چھپنے کے لیے آئے ہیں ہم، سن چکا نام و نسب میان میں کر تیغ ستم۔ بچوں نے کہا کہ تو نے ہم سے ہمارا پتہ پوچھ لیا، ہمارا نام پوچھ لیا، ہمارے باپ کا نام پوچھ لیا، خاندان کا پتہ لگا لیا، اب جب تو نے جان لیا ہے تو تو ہم پر رحم کر، اپنی تلوار میان میں کر اور ہماری جان کے در پہ نہ ہو، تو ہم پر رحم کر۔ بولا حارث یہ کہو تم ہی ہو مسلم کے پسر، کل تمہیں نے مجھے ہلکان کیا 4 پہر، تو صحیح کل کا عوض آج میں لوں جی بھر کر، پھینک دی ہاتھ سے پھر شمع ادھر تیغ ادھر، دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا، قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے، کھینچا اس طرح سے پرزے ہوئے کرتے سارے، منہ کے بل گر پڑے وہ برج شرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی ایک نے بسد یاس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا، مومنہ دوڑی یہ کہتی ہوئی با آہو بکا، نہ رہے زور تیرا شل ہو ابھی دست جفا۔ ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس کہ زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے مجھے فاطمہ یا صاف نظر آتی ہے۔ الغرض حارث کے اس ظالمانہ رویے کے خلاف اس کی بیوی نے منت سماجت کی، غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن اس نے اپنے بیوی کو بھی دھکا دیا، زخمی کر دیا اور شہزادوں کو جبراً اپنے قابو میں کیا۔ یہ حال دیکھ کر بڑے شہزادے نے محمد نے کہا کہ اچھا تو ہماری جان کے در پہ تو ہو گیا ہے، مگر چند کلمات ہمارے سن لے۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی اور خچر پر باندھ کر فرات کے کنارے لایا اور کہا کہ اپنے سروں کو جھکاؤ اور قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی گردنیں جھکا دو۔ ان دونوں شمس و ماہ کو لایا فرات پر، تلوار کھینچ بولا کہ نہراؤ اپنے سر، یہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں پسر،
مت مار ابن زیاد کے لے چل ہمیں تو گھر، گر وہ کہے تو قتل ہمیں کیجیو وہیں۔ حارث نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں، تم کو جو آج ماروں گا پاؤں گا مال و زر۔ یہ بولے مال چاہے تو پہنچا دے ہم کو گھر، ہے مال کی طمع تجھے اے مرد بے خبر۔ 100 درہم کمر میں ہے سو لے لے کھول کر، گر اور بھی طمع ہے ستمگار کوفے میں، زلفیں مڑا کے بیچ لے بازار کوفے میں۔ کوئی وہاں ہمارا خریدار ہوئے گا، ہم جان سے بچیں گے تو زردار ہوئے گا۔ اماں ہماری ہم کو یہاں آنے نہ دیتی تھی، کہتی تھی کوفے جانے کی میری نہیں خوشی، اور جاؤ گے تو دودھ نہ میں تم کو بخشوں گی۔ ہم دونوں بھائی آئے یہاں اپنی ہی خوشی، کہ ہم تو خود زور کر کے ضد کر کے اپنے باپ کے ساتھ نکلے گھر سے، ہماری ماں تو نہیں چاہتی تھی۔ لے چل تو گھر کو ماں سے تجھے زر دلائیں گے، اور دودھ اپنی ماں سے بھی ہم بخشوائیں گے۔ حارث نہ مانا، آیا وہیں تیغ کھینچ کر، بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر، اور روبرو جھکاؤ تم دونوں اپنے سر۔ یہ بولے پڑھ لیں حق کا دوگانا کہے اگر، وہ بولا اب دوگانا بھی پڑھنے نہ دوں گا میں، اس وقت ہی تم دونوں کے سر کاٹ لوں گا میں۔ چنانچہ بڑا بھائی کہنے لگا، کہہ کر یہ بولا پہلے بڑا کاٹ میرا سر، چھوٹا یہ کہتا تھا کہ ہے بھائی بزرگ تر، رونے کو مجھ کو چھوڑنا بھائی کی لاش پر، ان کو نہ مار قتل مجھے کر تو بے خطر۔ بھائی بڑا بجائے پدر کے ہمارا ہے، پھر ان کی لاش دیکھنا کس کو گوارا ہے۔ بڑا بھائی کہتا تھا کہ پہلے میرا سر کاٹ تاکہ مجھے چھوٹے کو دیکھنا نہ پڑے سر کٹتا ہو، اور چھوٹا کہہ رہا تھا کہ نہیں پہلے مجھ پہ وار کر لے تاکہ مجھے بھائی کی لاش دیکھنا نہ پڑے۔ پہلے مجھے کو مار تو اللہ کی قسم، اب ایسی زندگی سے تو بیزار ہی ہیں ہم۔ بابا کا تو علم ہے اور بھائی کا ہوگا غم، ایک دل ہے چھوٹا کیوں کر اٹھائے گا دو ستم۔ لے تیغ پہلے سر کو تو میرے اتار لے، بھائی بڑے کو چھوڑ دے اور مجھ کو مار لے۔ آخر کو حارث نے اس نے سر کو بڑے کے جدا کیا، چھوٹے نے دوڑ بھائی کے سر کو اٹھا لیا۔ حارث نے ماری تیغ نہ چھوٹا بھی پھر جیا، لاشیں دی دونوں نہر میں فرات کے بہا۔ حارث نے پہلے بڑے کے سر کو جدا کیا تلوار سے، اور پھر چھوٹے کے سر کو بھی جدا کر دیا، اور دریائے فرات میں دونوں لاشوں کو بہا دیا۔ روایت ہے کہ حارث بدبخت نے دونوں شہزادوں کو شہید کر کے ان کے سروں کو اتارا اور لاشوں کو دریا میں بہا دیا، اور خود ابن زیاد کے پاس دونوں کے سروں کو لے کر آیا۔ لیکن ابن زیاد نے اسے یہ کہا کہ تو میرے پاس ان کو زندہ لے کر نہیں آیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو شخص ان کو زندہ میرے پاس لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، تو ان کو زندہ میرے پاس نہیں لایا اس لیے تجھے بھی سزا دی جائے گی۔ تو اس نے بھی اس حارث کو مقاتل کے ذریعے وہاں پر قتل کروا دیا۔ رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم
اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، حضرت مولا علی کے داماد، ان کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت بھی اس طرح ہو گئی جو آپ نے ابھی مختصر طور پر سن لی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان سب کی ارواح پاک پر، آمین۔ حضرت والد ماجد شیخ طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں سلام کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب تحفہ علمی میں یہ سلام موجود ہے، اور ویسے تو تمام اہل بیت پاک کے سلام اس کتاب کے اندر ہیں، ہر اہل بیت پاک میں سے بہت سو کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں سب بصد ادب اے امام مسلم سلام لیجے، یہ کہتے ہیں سب بصد ادب اے آمین۔ بچشم گریاں مدام اب اے امام مسلم صلاح لیجے، بچشم گریاں مدام اب اے امام تمہارے معصوم بے قصوں پر، تمہارے مظلوم بے بسوں پر ہے ناز کرتا یہ دین رب اے امام مسلم سلام لیجے، امام مسلم آمین۔ ہاں تر بتر ہو کے خود لہو میں وہ دین احمد کی آبرو میں کیا علم دین کا نسب اے امام مسلم صلاح لیجے، امام مسلم حسینیت پر کیا ہے قربان یہ جان و مال و متاع ایمان، کہ آخری وقت آیا ہے جب اے امام مسلم سلام لیجے، امام مسلم واللہ لب فرات ان کے دو گلوں کا، ریاض مسلم کی بلبلوں کا، یہ ہے ترانہ بصد ادب اے امام مسلم سلام لیجے، امام مسلم یہ علمی قادری عزی کا رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، یہ علمی قادری عزی کا اور اس کے احباب و اہل دین کا، اے قاصد سید عرب اے امام مسلم
اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کو اور اس شہادت کے واقعات کو ہماری طرف سے قبول فرمائے ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا کو ہمارا امت پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا امت پیشوا کو زہرا کے لال اور پیمبر کے نور چشم دل بند مرتضی کو ہمارا سلطان کربلا امت پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ امین امین. آپ کے جود و سخا آپ کے خلق و کرم علم و ہنر کا صدقہ آپ کے جذبہ ایثار و اثر کا صدقہ اللہم آمین. آپ کے جود و سخا آپ کے درد بھرے قلب و جگر کا صدقہ آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ آپ کے جو دو سخا در کا صدقہ امین. اللہ تعالیٰ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے کی حاضری قبول فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز شب عاشورہ ہے اور اپنے وقت پر 10 بجے 10 سوا 10 بجے کے قریب محفل کا آغاز ہو جائے گا اور وقت مناسب تک محفل جاری رہے گی. اور کل کی شب عاشورہ کا احوال ہم مختصراً محدود وقت میں انشاءاللہ سنیں گے اور حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جو میدان کربلا کی طرف ہوا اس کے احوال سے واقف ہوں گے، واقعات سنیں گے
اور منقبت خوانی ہوگی، درود و سلام ہوگا، نظر و نیاز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل کی رات کی حاضری ہم کو نصیب فرمائے، شب عاشورہ کی حاضری اللہ ہم کو نصیب کرے، آمین۔ آج کی نظر میں نیاز میں ہمارے اہل حلقہ اور اس مسجد کے خاص خادم اور نگران جمال الدین قادری کے اہل خانہ کی جانب سے نظر و نیاز شربت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہمارے بہت ہی عزیز اہل حلقہ مرحوم سلیم الدین خان صاحب قادری، ان کے فرزند ثاقب اور عنایت اللہ کی جانب سے بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا جو آپ تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سید الشہداء کا صدقہ عطا کرے، شہداء کربلا کا صدقہ عطا کرے، شہداء کربلا کا فیض عطا کرے، آمین۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہم یا رب العالمین۔ مجھ گنہگار کی صحت کے لیے دعا کی درخواست، شکیل قادری کے لیے صحت کی دعا کی درخواست، یعقوب صاحب اور ان کے گھر والوں کے لیے صحت شفا کی درخواست، سعید صاحب کی ہمشیرہ کے لیے صحت کی درخواست، منیر احمد قادری نے مجھ گنہگار کے لیے دعا کی صحت کے لیے اور اپنے صحت کے لیے بھی دعا کی درخواست، اور ان کے والدین کے مغفرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا۔ آل سیدنا محمد و صحابہ محمد وبا ما دمعت العیون علی الحسنین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں چاند رات سے لے کر آج تک جو محفلوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کی حاضری قبول فرما، خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی حاضری مجھ گناہگار سمیت قبول کر۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندان کی شہادت کا ذکر ہم نے سنا، قبول فرما۔ جو کچھ پیش کیا گیا ہے نظر نیاز سمیت قرآن حدیث کی روشنی میں جو کچھ بیان کیا گیا سب قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور اے اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل، آمین۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں پاک حلال طیب رزق عطا کر، جنہوں نے عرض کیا ہے جہاں جہاں سے، یا اللہ ان کے لیے رزق روزی کے دروازے کھول دے، سید الشہداء کے صدقے میں وہاں سے عطا کر دے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، یا اللہ ملازمتوں کاروبار میں سب کو کامیابی نصیب کر۔ مجھ گناہگار کو جہاں جہاں سے دعاؤں کے لیے عرض کیا گیا ہے، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، عزیزوں میں سے، اقارب میں سے، پیر بھائیوں بہنوں میں سے، اس شہر سے، بیرون شہر سے اور بیرون ممالک سے، میں ان کی نیت کرتا ہوں
کہ اے اللہ تو ان کو رزق روزی میں خیر و برکتیں عطا کر، فراخی کشادگی عطا کر اور کامیابی نصیب کر۔ مجھ گناہگار سمیت جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر۔ یا اللہ تعالیٰ خیر النساء قادری ان کی بصارت کو بحال فرما، عبدالرزاق قادری ان کے آنکھوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار اسپتال میں یا گھروں میں ان کو شفا عطا کر، صحت کاملہ عطا کر۔ اے اللہ عاصم صدیقی نے اپنے بھائی کے لیے عرض کیا ہے کہ ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما، آمین۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، سید الشہداء کے صدقے میں نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ اے اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، ان کو نیک جوڑے عطا کر۔ یا اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، علم عمل میں کامیابی عطا کر، امتحانات میں کامیابی عطا کر، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر۔ اے اللہ جو آنے جانے والے ہیں اس قادری مسجد میں، خانقاہ قادریہ علمیہ میں، اور خاص کر جو اہل سنت و جماعت کی ان مجالس میں جو روزانہ ہو رہی ہیں حاضری دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی حاضری قبول کر اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کو آنے کے لیے آسانی فرما۔ اللہم یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق